الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیوں، آپ کا خیر اندیش آپ کا بھائی محمد طاہر فیاض آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے سوشل میڈیا پر ایک بڑی کنٹروورسی چل رہی ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے عنوان سے۔ بہت ساری باتیں ان کے خلاف کی جا رہی ہیں کہ آیا ان کو کیا پڑی تھی کہ عمران خان کی انہوں نے سپورٹ کیوں کی۔ عمران خان ایک ظاہر ہے ایک بڑے طبقے کو وہ لیڈ کر رہے ہیں، لیکن جو بھی لوگ محب وطن ہیں اور جو بھی ایک مذہبی طبقہ ہے، ان کو بڑے تحفظات ہیں عمران خان کے حوالے سے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنے خطبات میں کہ بھائی یہ جو عمران خان ہیں ان کو تیار کیا جا رہا ہے، پلانٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کی پولیٹکس میں، اور جو یہودی لابی ہے وہ ایسا کر رہی ہے۔ پھر اسی طرح جو حکیم سعید مرحوم تھے، حکیم سعید عام آدمی نہیں تھے، بہت بڑے آدمی تھے۔ یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جنہوں نے تحریک پاکستان میں کردار ادا کیا، ان کے بڑوں نے، اور پھر انہوں نے ایک کامیاب جو بزنس ہے اس کو انہوں نے پاکستان کے نام پر وقف کر دیا کہ جو بھی اس میں سے انٹیک ہوگا، جو بھی آمدن ہوگی وہ ساری پاکستان پر خرچ ہوگی، یعنی پاکستان کے خزانے میں جائے گی۔ تو یہ بڑے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ پاکستان کے لیے وار دیا۔ تو انہوں نے بھی اس چیز پر مہر تصدیق ثبت کی کہ عمران خان جو ہیں وہ ان کو ایک لانچ کیا جا رہا ہے عالمی طاقتوں کی طرف سے۔ اسی طرح پھر ان کے جو انفارچونیٹلی جب وہ پاور میں آئے تو ان کے اقدامات ایسے تھے کہ جنہوں نے ملک کو معاشی طور پر تباہ کر دیا۔ انہوں نے آ کر قادیانیوں کو سپورٹ کیا، عاطف خان کو، میاں عاطف کو جو ہے وہ انہوں نے اپنا فائنینشیل ایڈوائزر جو کمیٹی بنائی تو اس میں اس کو تعینات کیا، اور وہ جو ہے وہ سر عام سارے جانتے ہیں کہ وہ قادیانیوں کا ایک بڑا متحرک رکن ہے قادیانیت کا، یعنی کوئی عام آدمی نہیں، بڑا متحرک جانا پہچانا قادیانی کمیونٹی میں ایک فرد ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جو لوگوں کو بد دل کرنے کے لیے کافی تھی عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ اب کہنے والے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ اقتدار میں تھے تو وہ انہوں نے ملک کو فائنینشلی بالکل مفلوج کر دیا، تباہ کر دیا۔ اب اقتدار سے باہر آئے ہیں تو اب وہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کو تباہ کر رہے ہیں، عدلیہ کو تباہ کر رہے ہیں، فوج کا جو ہے وہ فوج کا جو ایک عزت ہے، وقار ہے، اس کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک مہم کے تحت ایک آرگنائز طریقے سے ایسا کیا جا رہا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے باوجود آخر ایسی کیا بات آ پڑی تھی کہ طارق جمیل صاحب نے عمران خان کو سپورٹ کیا؟ تو اس بات پر جانے سے پہلے میں آپ سے عرض کر دوں کہ کافی وقتوں کی بات ہے، ایک بڑے اللہ والے ہوتے تھے اپنے دور میں، اب ان کا زبان جو ہے وہ نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک خاتون جو تھیں، انہوں نے ان کے پاس اپروچ کیا ان کو، اور کہنے لگیں کہ حضرت بتقاضۂ بشریت مجھ سے کوئی ایسا ایک گناہ ہو گیا ہے، زنا ہو گیا مجھ سے، اور اس کی وجہ سے مجھے حمل ہو گیا، اور اب میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں، میرے لیے زمین تنگ ہو گئی ہے، اور اگر یہ بچہ پیدا ہو گیا تو سب جانتے ہیں کہ میرا نکاح نہیں ہوا، اور میرے خاندان کے لیے رسوائی کا باعث بنے گا، میری تو جو ہے وہ میرے لیے تو مرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو میری
کوئی رہنمائی فرمائیں۔ تو اب جو بزرگ تھے انہوں نے غور و فکر کیا اور کہنے لگے کہ اچھا ایسا کر لیتے ہیں کہ میں یہ اعلان کروا دیتا ہوں کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور یہ بچہ میرا ہے، تو تم رسوائی سے بچ جاؤ گے۔ تو یہی ہوا اور ان بزرگوں نے اعلان کروا دیا کہ اس خاتون سے میرا نکاح ہو گیا تھا۔ اب ظاہر ہے جو شادیاں خاندان کی مرضی کے خلاف ہوتی ہیں عمومی معاشرے میں ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، چاہے کہ ایک اسلامی معاشرہ ہو اور نیکی کا دور ہو، اور اس دور میں اور وہ بھی کوئی عام آدمی نہیں بلکہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ ولی اللہ اور بہت بڑے عالم، وہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ بھائی اس خاتون سے میں نے خفیہ نکاح کر لیا تھا۔ تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ان کی زندگی کتنی کٹھن ہو گئی ہوگی، کتنی اجیرن ہو گئی ہوگی۔ ہر طرف سے تان و تشنی، لان تان، برا بلا، جو کچھ جس کے منہ میں آیا انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے تو آپ بزرگ بنتے ہو اور درون خانہ تمہارے کرتوت یہ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جو کچھ ان کو وہ جس کیفیت سے گزرے ہوں گے۔ خیر یہ سارا کچھ ہوا اور وہ خاتون جو ہے وہ بہرحال رسوائی سے بچ گئی، انہوں نے وہ ساری رسوائی اپنے گلے میں ڈال لی۔ پھر یہ ہوا کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بچہ پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ہی وہ بچہ فوت ہو گیا۔ تو اب بزرگ جو تھے انہوں نے اپنی بات کا بھرم رکھتے ہوئے یہ کیا کہ اس بچے کے لیے 3 دن تعزیت وصول کرنے کے لیے بھی بیٹھے، اور یہ سارا کچھ انہوں نے کیا تاکہ لوگوں کو یقین دلایا جا سکے کہ یہ واقعی میرا بچہ تھا۔ تو اب ان کی وہ بات دیکھ کر میرے ذہن میں پھر مولانا طارق جمیل صاحب آتے ہیں کہ آخر $1 ملین کویسچن ہے کہ آخر طارق جمیل صاحب نے ایسا کیوں کیا۔ تو مجھے ایک ہی بات سمجھ آئی کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے انہوں نے دھتکار دیا تھا، اور وہ جب ان کی اصلیت ان کو جب وہ جان گئے تو اب کچھ لوگوں کی تو مجبوری تھی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب فار ایگزامپل وہ ایک سیاسی رہنما ہیں، تو اب اگر وہ لوگوں کو نہ بتائیں تو اب وہ اللہ کے نزدیک بھی مجرم ہیں اور لوگوں کی عدالت میں بھی ان کو جواب دہ ہونا پڑتا کہ آخر آپ یہ سارا کچھ جانتے تھے پھر آپ نے کیوں نہیں کیا۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی مجبوری کہ انہوں نے لوگوں کو واشگاف الفاظ میں بتایا۔ اسی طرح بڑے بڑے علماء تھے، انہوں نے سب نے جو جس کے ذہن میں آیا، اور یہ کوئی بلا تفریق مسلک اور مذہب کے سب علماء نے اس کے بارے میں بات کی، چاہے ان کا چاہے وہ تعلق بریلوی مکتبہ فکر سے ہو، اہل حدیث مکتبہ فکر سے ہو، یا جو ہے وہ کوئی بھی ہوں، وہ چاہے وہ یا دیوبندی مکتبہ فکر سے ہو، تو سب علماء نے اس بات کی جو ہے وہ ببانگ دہل وضاحت کی کہ بھائی عمران خان ایک پلانٹڈ شخصیت ہیں اور ان کے شر سے بچ کر رہیں۔ بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو کر رہا، اور جو ہے وہ چونکہ فوج کی سپورٹ حاصل تھی عمران خان صاحب کو، ان کا لاڈلا تھا، تو انہوں نے اس کو وہ مسند اقتدار پر بٹھا دیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر سب علماء کی طرح مولانا طارق جمیل صاحب بھی اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے تو عمران خان کی جو اکثریت جو فالوئنگ ہے وہ لوگ تھے جو دین بیزار لوگ تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں ان کے جو ہے وہ ان کے متبعین میں یا ان کے جو کراؤڈ میں لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اعلان کیا تھا جی کہ ہم ایسا نظام بنا دیں گے جب ہم حکومت میں آئیں گے کہ لوگوں کے لیے اسرائیل جانا آسان ہو جائے گا اور مکہ مدینہ جانا مشکل کر دیں گے۔ تو اس طرح کے جب لوگ اس طرح کی فالوئنگ ہو، دین بیزار قسم کے لوگ ہوں، تو اب اگر ان کو چھوڑ دیا جاتا تو وہ لوگ بالکل یعنی بہت ممکن تھا کہ وہ اسلام سے بھی نکل جاتے اور ان کا وہ کل مکلا دین بیزاری کا اظہار کرتے۔ تو ایسے موقع پر طارق جمیل صاحب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ میری اپنی رائے ہے، ممکن ہے اس میں مجھے کوئی غلطی لگی ہو، لیکن میں شروع دن سے مکمل یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ طارق جمیل صاحب نے جو عمران خان کی حمایت کی وہ اسی وجہ سے کی، اور ان کو کوئی بہانہ لے کر کے ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتا ہے، انہوں نے یہ بات کر دی تاکہ ایک امت کے بڑے طبقے کو گمراہی سے بچایا جا سکے۔
تاکہ ان کے اوپر کسی دینی شخصیت کا ہاتھ ہو، اور وہ جو لادین طبقہ ہے، جو سیکولر طبقہ ہے اور جو دین بیزار طبقہ ہے، کہیں وہ ابھر کر اوپر نہ آ جائیں۔ تو یہ مولانا طارق جمیل صاحب کا بہت بڑا ان کی قربانی ہے، ان کا ایثار ہے کہ انہوں نے اپنی عزت داؤ پر لگا دی، اپنا وقار لوگوں کے سامنے داؤ پر لگا دیا، لوگوں کے طعن و تشنیع سننے پڑے۔ اور یہ جو ہمارے صحافی حضرات ہیں جن کو عمران خان کے ساتھ بغض تھا اور جو ہے وہ اور ان سے متفق نہیں تھے، وہ لوگ بھی مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں اول فول باتیں کرنے لگے جن کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو اسی سلسلے میں جو اسد علی طور صاحب نے بھی باتیں کی، بعد میں انہوں نے جو ہے وہ کہتے ہیں معذرت تو کر لی، لیکن جو ایک انہوں نے رسوائی کرائی مولانا طارق جمیل صاحب کی، اور جس طور سے، جس سختی کے ساتھ اور جن مضبوط الفاظ کے ساتھ انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کی بدنامی کی تھی، شاید اس کا کیا کہتے ہیں کہ عشر عشیر بھی انہوں نے جو ان کی معذرت میں کہتے ہیں کہ اتنے انہوں نے مضبوط اور اچھے طریقے سے نہیں کی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دیں۔ بہرحال جو کچھ بھی انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ ان کو اس پر معاف کریں، اور باقی لوگ بھی جو ان کے ساتھ بغض کا اظہار کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ توبہ کریں کہ ایک آدمی نے ہزاروں لوگوں کا، لاکھوں لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے اس نے اپنی عزت کی اور یہ قربانی دے دی۔ اللہ فجزاہ اللہ خیراً احسن الجزا۔ مجھے یاد آیا کہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حاتم اصم۔ حاتم بڑے محدث تھے اور بڑے عالم تھے۔ ایک خاتون ان کے پاس آئیں مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور جب وہ بیٹھنے لگیں تو انسان ہے، انسان کمزور ہے، ان کی ہوا خارج ہو گئی اور آواز کے ساتھ خارج ہوئی۔ اور بعض معاشروں میں، خیر ہے بھی ذرا معیوب بات، لیکن بعض معاشروں میں اس کو بہت زیادہ سیریس لیا جاتا ہے، تو وہ خاتون بہت زیادہ شرمندہ ہوئیں دل میں۔ تو حاتم اصم نے ان خاتون کی عزت بچانے کے لیے، ان کو شرمندگی سے بچانے کے لیے ایسا ظاہر کیا کہ وہ سنتے ہی نہیں، ان کو آواز نہیں آتی، تو گویا کہ وہ خاتون کی ہوا نکلی تو ان کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ تو وہ خاتون بیٹھی تو، اور پھر جو ہے اس نے مسئلہ پوچھا، تو حاتم اصم نے جو ہے وہ اشارہ کیا کہ اونچا بولو۔ وہ اونچا بولی، انہوں نے کہا نہیں سمجھ، اونچا اور اونچا بولو۔ تو وہ چیخ کر بول رہی، تو انہوں نے جو ہے وہ ان کا مسئلہ سنا اور ان کا جواب دیا۔ لیکن اب چونکہ وہ خاتون اسی علاقے میں رہتی تھی، محلے میں رہتی تھی، اگر تو ان کے ساتھ وہ ایسا معاملہ کرتے کہ وہ بہرے ہو گئے ہیں اور باقی لوگوں کے ساتھ نارمل معاملہ کرتے، تو پھر بھی اس خاتون کو جو ہے وہ شرمندگی ہوتی۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ اس کے بعد یہ ظاہر کر دیا اپنا، اس طرح پریٹینڈ کرتے رہے پوری زندگی جب تک وہ خاتون زندہ رہیں کہ مجھے سنائی نہیں دیتا، اور حاتم اصم کہلانے لگے۔ لوگ ان کو کہتے تھے کہ بہت بہرا ہے، بالکل یا وہ بالکل نہیں سنتا بابا، تو کہتے ہیں کہ حاتم اصم کہلانے لگے۔ تو اب جب تک وہ خاتون زندہ رہیں، حاتم جو ہے وہ اسی طرح وہ پریٹینڈ کرتے رہے اور ایکٹنگ کرتے رہے کہ جیسے ان کو کوئی آواز نہیں آتی۔ اور جس دن سنا، کسی نے آ کر بتایا کہ وہ فلاں خاتون فوت ہو گئی ہیں، تو حاتم جو ہے وہ بالکل نارمل ہو گئے۔ تو یہ ہماری ہسٹری ہے، یہ ہماری تاریخ ہے کہ ہمارے بڑوں نے دوسروں کی عزت بچانے کے لیے، دوسروں کی ایمان بچانے کے لیے، دوسروں کی آبرو کی حفاظت کے لیے اور شرمندگی سے بچانے کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اور میں بلا شک و شبہ میں یہ کہتا ہوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی ایسا کیا ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو ہے وہ بہرحال انسان ہے، اگر ان سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک علماء کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔